ان کا سوال پہلے تو ہے کہ میں بعض باتیں مجھے یہاں آ کے معلوم ہوئیں، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا صحیح عقیدہ کیا ہے جماعت کا یا مسیح کے متعلق کیا مانتے ہیں۔ اب آخر پہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جو آئے تو انہوں نے قرآن میں کوئی اضافہ کیا؟ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ اٹھایا جاتا ہے مختلف سمت سے، حالانکہ یہ انگریز ہیں اور زیادہ واقف نہیں مسلمانوں کے، لیکن تعجب ہے ان کے دل میں بھی یہ سوال اٹھا ہے۔ اور جب جواب دیتے ہیں ہم کہ نہیں، ہرگز نہیں، تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیا فائدہ آنے کا؟ جب قرآن مکمل کتاب موجود، تو جب اضافہ ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا؟ اور اگر کہیں اضافہ کیا تو کہیں پھر مردود؟ جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے جو کامل کتاب ہے وہ تو پھر مردود ہو گیا۔ تو گویا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک شاعر کے قول کے مطابق ہمارے واسطے راہ عدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، جو کچھ بھی جواب دو گے تم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس قسم کا یہ سوال ہے، گو انہوں نے اس نیت سے نہیں کیا، مگر مجھے یقین ہے ان کے حسن زنی کرتا ہوں، لیکن اکثر علماء اپنی طرف سے ہمیں اس طرح پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ قرآن میں اضافوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ مانوی اضافے کیے گئے ہیں قرآن میں، ایسی باتیں قرآن کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو قرآن نے کبھی نہیں کہیں، لیکن قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ باتیں منسوب کی جا رہی ہیں۔ اور ایسے متضاد عقائد منسوب کیے جا رہے ہیں قرآن کی طرف کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا لازماً جھوٹا ہے، اور اس کے لیے حکم اور عدل کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے والا جو اللہ کے نور سے ہدایت پا کر فیصلے دے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر مکمل کلام نازل ہوا، اس کے باوجود مہدی اور مسیح کی خبر دی، اور کام اس کا یہ دونوں کا یہ بتایا وہ حکم اور عدل ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے اختلاف ہونے ہیں قرآن کے باوجود خود قرآن کے بارے میں، اور ان باتوں کا وہ فیصلہ دے گا۔ پھر اب غور کر کے دیکھیں جب، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ضرورت ہے خدا سے ہدایت یافتہ شخص کی، نہ صرف فیصلے دے بلکہ دلائل پیش کرے، مضمون کو خوب نکھار کر بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل بھی مطمئن ہوں۔ یہی قرآن ہے جس کی بعض آیات سے ایک فرقہ یہ مطلب لیتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، اور اس پہلو سے وہ ہمارے بھائی کے برابر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نور ہیں، اور جو بشر کہے وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا۔ ایک اور آیت کیا پڑھتے ہیں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے محمد یہ اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا، انما الہکم الہ واحد، خدا تمہارا ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ظلم کی حد کہ اسی آیت سے دونوں استنباط کر رہے ہیں، اسی سے نتیجہ نکال رہے ہیں، بشر ہے بشر نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں دیکھ لو کہ صاف کہہ دیا بشر تمہارے جیسا، وہ کہتے دوسرے کہتے ہیں بشر لیکن مثل ہے، حقیقی بشر نہیں۔ مثل بشر کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ غیر بشر نظر آنے والا گویا بشر ہے۔ اب کوئی کیا کرے، کہاں جائے؟ اسی کتاب سے استنباط کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع تھے، اور باقی سارے صحابہ منافق تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی بجائے دوسروں کی بیعت کر لی جو نعوذ باللہ غاصب تھے۔ کہتے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ انا للہ، یہ تم ظلم کیا کر رہے ہو؟ اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانے وہ جھوٹا، قرآن کے خلاف، اور خود علی نے بھی ان کے کیا بیان کے مطابق پہلے تینوں خلفاء کی بیعت کی تھی، اس لیے تمہارا عقیدہ مردود۔ اور دونوں قرآن اٹھا رہے ہیں ہاتھ میں کہ دیکھ لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، دیکھ لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ 72 فرقے بنے ہیں اور قرآن ایک ہے۔ ابھی بھی حکم عدل کی ضرورت نہیں، اس لیے اضافہ کرنے والا نہیں آنا تھا،
اضافوں کو مٹانے والا آنا تھا، اختلاف پیدا کرنے والا نہیں آنا تھا، بلکہ اختلافات کو حل کرنے والا آنا تھا۔ اور اس کے لیے اللہ کے نور کی ہدایت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق ضروری ہے۔ چنانچہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں، مس بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سارے آج کل پاکستان کی عدالتوں میں تو بالخصوص اور باہر بھی قرآن اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے جو پاکستان کے دوست تشریف لائیں گے ان کو تو پکا پتہ ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اکثر گواہ جھوٹے، اتنے اکثر کے بعض ججز نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے تجربے میں ایک بھی کامل سچا گواہ نہیں ملا اور سارا حرف گواہ اٹھاتا تھا قرآن کو، تو مس کیا نا انہوں نے، پھر مطہر نہیں تھے کیونکہ قرآن اٹھا کے جھوٹ بول رہے تھے اور مس کیا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب مکنون بھی ہے، چھپی ہوئی کتاب بھی ہے، اس کی حقیقی معنی ان کو نہیں، ان کے سوا کو نہیں مل سکتے جن کو خدا خود پاک فرمائے۔ اس لیے رہنمائی کی ضرورت پڑی، اسی لیے آنے والی کا نام المہدی رکھا گیا، کامل ہدایت یافتہ، اللہ سے ہدایت پانے والا۔ قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے تو سارے مسلمان المہدی ہیں، وہ المہدی کیوں کہلائے گا؟ اس لیے کہ خدا خود اس سے کلام فرمائے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا، اس کو ہدایت دے گا، اور اس کی ہدایت کے بغیر وہ کلام نہیں کرے گا۔ ان معنوں میں حقیقت امر یہ ہے کہ گزشتہ سارے انبیاء مہدی تھے۔ چنانچہ قرآن، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم نے لکھی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتا ہے قرآن انبیاء کا ذکر کر کے یامرون یہدون بامرنا، فجعلناہم، جیسے جزاکم اللہ، فجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اینڈ the remaining you remember this، یامرون no, not after this. After this khair, the word khair is mentioned, کہ they call towards khair. Hafiz Sahib, you remember this? Hafiz Sahib? No, that is a different verse. Yes, I know. What I mean to say is that immediately after this verse, which is not complete, thank you for telling me the previous part, the one preceding, but there is also a following part. سنائیے، بتایا تو رہا ہوں، میں سنا تو رہا ہوں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، نہیں، اچھا، anyway, this is enough for the time being, let it suffice۔ یہ سورہ انبیاء میں بھی ہے اور 2-3 جگہ اور بھی اسی آیت کا کو اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا انبیاء کا لسٹ بتائیے کہ یہ انبیاء تشریف لائے، ان کا نام کیا رکھا، وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہدون، ہم نے ان کو امام بنایا۔ پہلی ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ سارے انبیاء ائمہ تھے اور ایسے امام تھے جن کو ہم نے بنایا تھا، خود نہیں بن گئے تھے۔ دوسری یہ بات بیان فرمائی یہدون بامرنا، وہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے تھے بلکہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے، یعنی مہدی تھے۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے ہدایت دے رہا ہے، مہدی وہ ہے جو پہلے ہدایت پاتا ہے۔ تو نبوت کی تعریف ہی یہ فرمائی گئی ہے کہ وہ امام مہدی ہو گئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں میں سے اللہ تعالیٰ ایک المہدی پیدا کرے گا اور خدا اس کو حکم اور عدل بنائے گا، تو مطلب بالکل واضح اور کھل جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے اس کی کہ اپنی طرف سے کلام کرنے والے تو کروڑوں ہوں گے اس وقت، ہر عالم اپنے معنوں کی طرف کھینچ رہا ہوگا، کسی کو الہی سند نہیں حاصل ہوگی۔ ایک ایسا غلام امت محمدیہ میں پیدا ہوگا جسے خدا تعالیٰ اپنی سند سے ممسوح فرمائے گا، اس کی برکت بخشے گا، اور پھر وہ اس مقام پر کھڑا ہو جائے گا کہ فیصلے فرمائے گا۔
ہاں سوری ٹھیک ہے، نسیم صاحب آپ کی باری ہے.